أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ہم پارہ نمبر 14 کے ہم مضامین دیکھیں گے۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر اور سورہ النحل پر مشتمل ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اہم موضوعات مشترک ہیں، لہٰذا ہم ان دونوں صورتوں کے مضامین کو ایک ساتھ ہی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الحجر یہ مکی ہے اور اس کا موضوع رسالت کی صداقت، قرآن کی حفاظت، انسان کا انجام اور دعوت کا طریقہ اور سابقہ قوموں کا انجام بتایا گیا ہے۔ یہ سورہ اس دور میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ یہ سورہ داعی اللہ کے دل کو مضبوط کرتی ہے، اسے یقین دلاتی ہے کہ حق غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور سورہ النحل یہ بھی مکی ہے، اس کا موضوع توحید، اللہ کی نعمتیں، شکر، عدل، دعوت کا اسلوب اور عقل کا استعمال ہے۔ یہ سورہ اللہ کی قدرت اور نعمتوں کے دلائل کے ذریعے انسان کو توحید کی طرف بلاتی ہے۔ اب ہم ان دونوں صورتوں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جو عقائد ہیں ہمارے، خاص طور پر ان دونوں صورتوں کے اندر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ توحید ہم سورہ الحجر اور سورہ النحل کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ توحید اسلام کی بنیاد، تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت اور انسان کی نجات کا راستہ ہے۔ قرآن مجید توحید کو صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا نظام بتاتا ہے۔ سورہ الحجر کی روشنی میں آیت نمبر 23، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ یہ آیت اعلان ہے کہ زندگی، موت، اختیار، اقتدار سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ حقیقت مان لی جائے تو کسی اور کو معبود بنانا ممکن ہی نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الحجر کی 85 نمبر آیت کے اندر فرمایا، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ پوری کائنات کی گواہی ہے کہ اس کا خالق، مالک اور مدبر صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف ایک ہی ہے۔
یہ توحید کا واضح اعلان ہے کہ عبادت، اطاعت اور خوف صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور نہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی سے خوف کھایا جا سکتا ہے۔ اور 52 نمبر سورہ نحل کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یعنی ملکیت، اختیار، اقتدار مکمل طور پر اللہ کے پاس ہے۔ جب سب کچھ اسی کا ہے تو بندگی کا حق بھی صرف اسی کو پہنچتا ہے۔ انسانی عقل اور فطرت کی گواہی بھی یہی ہے۔ سورہ النحل میں بار بار انسان کو کائنات کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو بارش کا برسنا، زمین کی وسعت، زمین کی گہرائی، پہاڑوں کی بلندی، پہاڑوں کی ہیبت، اور ہر طرح کے جانوروں کا زمین میں پھیل جانا، اور شہد کی مکھی کا رس چوس چوس کر شہد بنانا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظام ایک ہی رب چلا رہا ہے۔ اور سورہ الحجر کی آیت نمبر 75 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن انسان سے اندھی تقلید نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر ایمان مانگتا ہے، تاکہ ایک بار جب وہ سمجھ لے گا تو پھر اس راستے کو اختیار کرے گا، پھر اس کے ایمان کو خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، پوری کائنات کے اندر اللہ کی قدرتیں پھیلی ہوئی ہیں جو اس کی ہستی، جو اس کے مقام کو اور اس کی مقام کی بلندی کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو جتنا انسان خدا کو پہچانے گا، اس کی قدرتوں کو جانے گا، اس کی ہستی کی وسعت اور عظمت کو پہچانے گا، اتنا ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت ہے۔ عقیدہ رسالت جو سورہ الحجر اور سورہ نحل کی روشنی میں، اس میں ایک بات بہت سمجھنے کی ہے کہ جہاں پر عقیدہ توحید ضروری ہے وہاں عقیدہ رسالت بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول ہی ہیں جو اللہ کا تعارف کراتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ انسان کا رشتہ بنایا اور جن کے ذریعے کتابیں نازل ہوئیں۔ اسی لیے سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے قرآن نازل اللہ ہی نے کیا۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ اللہ کا محفوظ کلام ہے۔ یہ رسالت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھل کر پہنچاؤ۔ یہ 94 الحجر کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ رسول صرف پیغام لانے والا نہیں ہے بلکہ اس کے عملی نفاذ کی ذمہ داری بھی رسول کے پاس ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں مذاق اڑانے والوں سے کافی ہیں، یعنی مطلب اس بات کی فکر نہ کرو کہ کون کیا کہتا ہے، ہم ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہیں۔ یہ رسالت کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اور یہ اصل میں بتایا کیا گیا ہے کہ رسالت انسانیت کی مستقل ضرورت ہے، اور تمام انبیاء کی دعوت ہمیشہ ایک ہی رہی ہے۔ سب نے ایک اللہ کی طرف بلایا، سب نے ایک ہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اور سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتابیں یا صحیفے بھیجے۔ اور پھر سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 64 آیت ہے ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے اختلافات واضح کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجتا رہا اور ان پر کتابیں اور صحیفے بھی نازل کرتا رہا، لیکن انسانوں نے بعد میں اختلافات کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی دی گئی کہ یہ کتاب جو آپ پر نازل ہو رہی ہے الفرقان ہے، یہ واضح کر دیتی ہے حق کو، سچ کو غلط سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا جو لوگوں نے خود باتیں بنائی ہوئی ہیں، جو لوگوں کے اپنے من گھڑت عقیدے ہیں، جو اپنے من گھڑت نظریے ہیں، ان کی تردید بھی کرتی ہے، اور جو حق سچ ہے اس کو بھی واضح کرتی ہے۔ اور پھر فرما دیا ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تھے وہ بھی انسان ہی بھیجے تھے، کیونکہ لوگوں کو یہ بہت مشکل لگتا تھا، یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک ہماری طرح انسان جو چلتے پھرتے بھی ہے، جو کھاتے پیتے بھی ہیں، جو سوتے جاگتے بھی ہیں، وہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تھے وہ انسان ہی بھیجے تھے، اس لیے یہ بات ان کو حیران کر دینے والی نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسالت انسان کی فکری اور اخلاقی زندگی کی واحد درست رہنمائی ہے۔
اس کے بغیر عقل اور تجربہ انسان کو مکمل راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تو لہٰذا یہ جب تک رسالت نہیں ہوگی، اس کے بغیر انسان نہ حق کو پہچان سکتا ہے اور نہ ہی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت اتنا ہی ناگزیر ہے جتنا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہے۔ آخرت کے بارے میں سورہ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تمہارے رب کی قسم ہم سب سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ اصل میں یہ بات بہت واضح کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ زندگی فیصلہ کن ہے، یہاں جو کچھ تم کرو گے اور اس کا تمہاری کہیں پہ باز پرس نہیں ہوگی، یہاں سے تم گئے تو تمہاری اینڈنگ ہو گئی ہے، تو یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ تمہارا اینڈ نہیں ہے، تمہارا آخر نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک جہاں آباد ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ یہ اعلان انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ زندگی دراصل ایک امتحان ہے جس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کا وقت مقرر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وقت آگے پیچھے ٹل جائے۔ تمہیں نہیں معلوم کب قیامت آئے گی، لیکن قیامت آئے گی۔ انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کرتا ہے، نیکی کے کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسے آخرت میں پورا ملے گا، اور اگر انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا، دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا، لیکن پورا کا پورا بدلہ مرنے کے بعد آخرت میں ملے گا۔ اور پھر سورہ الحجر کی آیت نمبر 45 48 کے اندر یہ فرما دیا، جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ بے شک متقی جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، کہ جنہوں نے دنیا میں زندگی اللہ کے خوف سے اور اللہ سے ملاقات کا خوف، اللہ سے ملاقات کی چاہت، اللہ سے ملاقات کا شوق اس میں گزاری اور بچ کر گزاری اور نیک کام کر کے گزاری اور برے کاموں سے بچتے رہے، تو ان کا مقام کیا ہوگا کہ جنتوں اور چشموں میں رہیں گے، گویا کہ باغات ہوں گے، اور ان باغات کے اندر ان کے محلات ہوں گے، اور ان محلات اور باغات کے اندر چشمے بھی بہہ رہے ہوں گے، گویا کہ ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے کوئی مصنوعی ذرائع سے پانی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں چشمے بہہ رہے ہوں گے، اور وہ خود بخود جو ہے وہ سیراب ہوتے چلے جائیں گے، اور انہی سے ان کو ہر طرح کا پھل اور رزق بھی ملے گا، خوبصورتی بھی ہوگی، اور اس کے اندر ان کی رہائش گاہیں بھی ہوں گی، اور ان محلات کے اندر ان کے لیے بہت کچھ ریشم اور سونا چاندی ہیرے جواہرات ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوں گی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 38 سے 40 تک اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ سوال قریش مکہ اٹھاتے تھے، کفار یہ سوال اٹھاتے تھے کہ ہم مر جائیں گے تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ وہ اللہ جس نے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے تمہیں پیدا کیا، اب دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس دن ہر شخص اپنی جان کے بارے میں فکر مند ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ بھی النحل کی آیت نمبر 111 کے اندر واضح کر دیا کہ ہر شخص کو اس دن پورا بدلہ ملے گا، اس دنیا کے اندر پورا بدلہ نہیں ملے گا، نہ نیکی کا نہ گناہ کا۔ یہ بھی فرما دیا کہ ہر امت سے گواہ لایا جائے گا، یعنی کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی ایسا جو ہے وہ جماعت موجود نہیں ہوگی کہ جس کا حساب نہ لیا جائے، سب کا حساب لیا جائے گا، اور جس نے جو کیا ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ان صورتوں کے اندر عقل کو استعمال کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، تو اب ہم ذرا اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ عقائد کو سمجھنے کے لیے عقل کا کیا کام ہے اور عقل کا کیا کردار ہے۔ قرآن پاک یہ نہیں کہتا کہ بس مان لو، بلکہ کہتا ہے سوچو، دیکھو، پرکھو، پھر مانو۔ ایمان دل کی تصدیق ہے، مگر راستہ عقل سے کھلتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قرآن انسان کو اندھی تقلید سے نکال کر فکری شعور دیتا ہے۔ سورہ الحجر میں عقل کی بیداری کی بات کی گئی ہے، اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی غور پر ابھارا گیا ہے۔ قوم لوط کے انجام کو بطور دلیل پیش کر کے انسان کو تاریخ سے سبق لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ کائنات میں نظم و حکمت کے حوالے سے بتایا کہ ہم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ اعلان انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ کسی حکیم کے اختیار میں ہے۔
یہ سورہ النحل جو ہے وہ عقل کی بیداری کا مکمل مدرسہ ہے، یعنی سمجھاتی ہے کہ عقل کو تم نے بیدار رکھنا۔ اس میں فطرت اور سائنس کے دلائل بھی دیے گئے ہیں، جیسے بارش، فصلیں، پہاڑ، جانور، شہد کی مکھی، اس سب کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ جب دیکھو گے تو تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاگ اٹھے گی، تو وہ تمہیں خود سمجھائے گی کہ بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کی یہ نشانیاں ہیں، کیونکہ عقل دی ہی انسان کو اس لیے تاکہ وہ بغیر جانے بوجھے، بغیر دیکھے اپنے باپ دادا کی پیروی نہ کرتا رہے، بلکہ آنکھیں کھولے اور خود سمجھے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ دین اسلام انسان کو اندھا پیروکار نہیں بناتا، اندھا مقلد نہیں بناتا، بلکہ وہ اس کی عقل کو زندہ کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ایمان سوچ سمجھ کے اختیار کرے تاکہ اس کے اوپر اس کی استقامت ہو اور مستقل ثابت قدم رہے، کیونکہ اگر بغیر سوچے سمجھے اختیار کرے گا تو پھر کسی ایتھیسٹ کا کوئی اعتراض، کسی ملحد کی کوئی بات، کسی سوشلسٹ کا کوئی جملہ اور کسی کمیونسٹ کا کوئی نظریہ اچانک اسے اپنے ایمان سے متزلزل کر دے گا، اسے اپنی سوچ پر پریشان کر دے گا، اسے اپنے راستے سے دور کر دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوچو سمجھو، عقل سے کام لو، اور عقل کو اختیار کرتے ہوئے ان بنیادی چیزوں کو سمجھو، اس کائنات میں بکھری ہوئی خدا کی قدرتوں کو پہچانو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ عقائد کے بعد دوسرا موضوع یہاں جو دونوں صورتوں کے اندر ہے وہ عدل و قسط کا قیام ہے۔ اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو ایمانیات کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان ایمانیات کو اختیار کرتے ہوئے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم آف لائف دیا ہے وہ نظام عدل ہے، اور تمہیں صرف عبادات اس لیے نہیں دی گئیں کہ تم عبادات کو اختیار کرو اور کافی ہے، اس کے بعد تم فارغ ہو گئے، بلکہ جو نظام عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دراصل یہ نظام عبادات تمہیں اس قابل کرتا ہے، اس کے لیے تیار کرتا ہے کہ تم معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دو۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود ہے تو یہ غلط سمجھتے ہو۔ تمہارا دین سارے اس مراسم عبودیت کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف لے کر دوڑاتا ہے، تاکہ تم اپنے اندر، پھر اپنے ارد گرد، پھر اپنے معاشرے کے اندر جو کچھ غلط ہے، جو کچھ ظلم ہے، جو ناحق ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے، احکامات کو ہم اگر صرف عبادت تک رکھیں تو یہ زیادتی ہے۔ دراصل دین اسلام تو احکام دیتا ہے کہ دیکھو کہاں ظلم ہوگا تو کیا کرنا ہے، اسے کیسے روکنا ہے، اور ظلم کرنا بھی نہیں ہے، دوسرے کا حق کیسے دینا ہے، دوسرے کا حق مارنا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک معاملہ ہے کہ فرد کے انفرادی جو معاملات ہیں اس کی سوچ پہ بھی کہا گیا ہے کہ تنہائی کے گناہوں سے بچو۔ اسے ایک فرد کو بھی یہ سمجھایا گیا ہے تو انہیں بدگمانی نہیں کرنی، بدگمانی تمہارا اس حد تک معاملہ خراب کرے گی کہ پھر تمہارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک مکمل سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان پیدا کیا حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ کائنات کا پورا نظام عدل پر قائم ہے۔ جب کائنات عدل پر ہے تو انسانی معاشرہ بھی عدل پر ہی قائم ہونا چاہیے، اور پھر فرما دیا کہ قیامت کا وقت مقرر ہے، ہم سب سے ان کے اعمال کا سوال کریں گے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ عدل کا مقام نفاذ آخرت میں ہوگا، مگر دنیا میں بھی انسان اس کا پابند ہے۔ دنیا میں بھی اللہ جب چاہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن اصل حساب تو مرنے کے بعد ہوگا۔ سورہ نحل کی روشنی میں عدل کا جو اجتماعی نظام ہے 90 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور پھر حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو اور بندوں کے ساتھ بھی عہد پورا کرو، ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ معاشرتی عدل کے احکامات ہیں جو سورہ نحل کی 91 95 آیت کے اندر دیے گئے ہیں، اور دین کا مقصد بھی یہاں بتا دیا گیا ہے کہ صرف سجدہ کروانا نہیں ہے، بلکہ دین کا مقصد انسان کو ظلم سے نکال کر عدل کی روشنی میں لانا ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے تو اللہ کے پاس فرشتے بہت سارے تھے، ہم سے جو سجدہ کروایا وہ ہمارا کبر ختم کروانا ہے،
ہم سے سجدہ اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر جو ایک تکبر ہے، ہمارے خمیر کے اندر جو بغاوت اٹھتی ہے، طغیان اٹھتا ہے، سرکشی اٹھتی ہے، یہ سجدہ جو ہے وہ ہمیں ہماری اوقات بتاتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تم ہو تو کچھ بھی نہیں لیکن اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہو. اور اسی طرح روزہ ہمارے نفس کو قابو کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو یہ نظام عبادات تو ہمارے نفس کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے ہے. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کوئی شخص یہ اٹھ کے کہے کہ ہم اپنے نفس کی سرکشی کسی اور ذریعے سے ختم کر لیں گے. نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے وہی سب سے کارگر ہے، وہی لازم ہے، وہی فرض ہے. اسی طریقے کو اختیار کرنا ہوگا. یہی اطاعت ہے، یہی بندگی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے ہم عبد ہیں اس کا اظہار ہے کہ اس کو مان کے اگر نظام عبادات میں اس کی مرضی نہیں کر سکتے تو باقی زندگی میں اس کی مرضی کیسے کریں گے. اس لیے نظام عبادات میں اس کی بندگی ہوگی تو باقی زندگی میں بھی اس کی بندگی ہوگی. جسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ آیت اعلان ہے کہ یہ کائنات عدل پر قائم ہے. جب کائنات عدل پر ہے تو انسان کا معاشرہ بھی عدل پر قائم ہونا چاہیے. اور پھر حساب کتاب بھی اسی کے معاملے میں ہے کہ تمہارے رب کی قسم ہم سب سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر کے اندر حکم دیا ہے. اور اس کا ایک پورا سماجی معاشرتی منشور بھی بتا دیا کہ بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد پورا کرو، ماپ تول میں کمی نہ کرو. یہ آیات اعلان کرتی ہیں کہ تمہاری دکان ہے، تمہارا دفتر ہے، تمہاری عدالت ہے، تمہارا ادارہ ہے، تمہاری حکومت ہے، ہر جگہ عدل چاہیے. یہ نہیں کہ عبادت میں مسجد میں تو اللہ اور مسجد سے باہر نکل کر دنیا، کہیں کیپٹلزم چلے گا تو کہیں سوشلزم چلے گا تو کہیں کمیونزم چلے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جس اللہ کو مسجد میں جا کے سجدہ کرتے ہو اسی اللہ کا حکم پورے زندگی کے ہر فیلڈ کے اندر ماننا ہے. یہی بندگی ہے اور یہی بندگی اللہ کو مطلوب ہے. پھر تیسرا موضوع یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کے حوالے سے بتایا ہے اور ہمیں ان سے سبق لینے کی تلقین کی گئی ہے. یہاں قرآن نے تاریخ بھی بیان کی ہے نا، اور تاریخ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے مستقبل کا نقشہ بنائیں، ہم اپنے ماضی سے سبق لیں، ہم اپنے ماضی سے عبرت حاصل کریں اور اپنا مستقبل بچائیں. قرآن کا انداز تاریخ کو قوموں کی قسمت کا آئینہ بنا کر پیش کرنا ہے. قرآن جو ہے وہ اس طرح سے قوموں کے حالات بتاتا ہے کہ ہمارے سامنے قوموں کی قسمت کا آئینہ بن جاتا ہے. اور یہاں پر سورہ الحجر میں قوم لوط کا ذکر ہے، اصحاب حجر کا بیان ہے. اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اصحاب حجر نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، وہ طاقتور تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، مگر ظلم، تکذیب اور غرور نے انہیں مٹا دیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قوموں کی تباہی ان کی تہذیبی ترقی نہیں، ان کی اخلاقی گراوٹ کا نتیجہ ہوتی ہے. اصل میں جب اخلاقی طور پر قوم گر جاتی ہے تو پھر اس کی تہذیب بھی خراب ہو جاتی ہے. تہذیب بھی اسی وقت باقی رہتی ہے جب اس کے اخلاق باقی رہتے ہیں. جب کسی قوم کی تہذیب ختم ہو جائے تو پھر وہ قوم بھی مٹ جاتی ہے. دیکھیں، اگر ہم تاریخ پڑھیں تو بہت ساری قوموں کا ذکر ہماری اپنی سرزمین پہ، اس بر صغیر کے خطے میں بہت ساری قوموں کا ذکر ملتا ہے کہ جو آباد تھیں لیکن اب ان کا صرف تاریخ کے اوراق میں نام رہ گیا ہے. قومیں ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نظریے سے انحراف کیا. جب اپنے نظریے سے انحراف کیا تو ان کی تہذیب ختم ہو گئی. انہوں نے دوسروں کی تہذیب اختیار کی اور وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہتی جو اپنی تہذیب کو چھوڑ کے دوسروں کی تہذیب اختیار کرتی ہے. تو اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے کہ ہمیں اسلامی تہذیب کو اختیار کرنا ہے، اسلامی تہذیب کو رائج کرنا ہے. اور اسلامی تہذیب جو تیزی سے مغربی تہذیب کے زیر اثر مٹتی جا رہی ہے، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی، اس گلوبل ولیج نے سب سے زیادہ نقصان جو ہمیں دیا وہ ہماری تہذیب کے اوپر کاری ضرب لگائی ہے.
تو اس ضرب سے اپنے آپ کو بچانے کی، بہرحال اب تو ہم بہت اس کے حوالے سے آگے جا چکے ہیں، لیکن اس پر کہیں پر روکنے کی بہت ضرورت ہے اور واپس اپنی تہذیب کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اپنی تہذیب کو بچانا، اپنی تہذیب کو رائج کرنا، اپنی تہذیب پر قائم رہنا، یہ جہاد ہے۔ اور اصل میں جب تہذیب زندہ رہتی ہے تو قوم بھی زندہ رہتی ہے۔ ہمارا بحیثیت قوم زندہ رہنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم آخری امت ہیں جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں کرو گے تو خدا کسی اور قوم کو اٹھا دے گا، تو اللہ تو کسی اور سے بھی لے لے گا۔ لیکن پھر آگے کیا فرما دیا کہ تمہارا پہ نام و نشان نہیں رہے گا اور تم سے اللہ اس پہ باز پرس کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ یعنی ظاہر ہے جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، نوکر جو رکھتے ہیں ہم، اگر وہ کام نہ کرے تو ہم تو کوئی اور نوکر رکھ لیتے ہیں، لیکن اسے نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے نوکر بھی نہیں، ہم تو غلام ہیں، اور اللہ نے اپنی غلامی میں ہمیں رکھا ہوا ہے اور بہت ساری نعمتیں دے کر رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کی فرما برداری اختیار نہیں کریں گے، اس کے دیے ہوئے کام کو لے کر نہیں اٹھیں گے، اس کے دیے ہوئے مشن کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے، تو اللہ ہمیں اپنی غلامی سے نکال دے گا۔ اس کی غلامی کے لیے تو بڑی مخلوقات موجود ہیں، بہت انسان موجود ہیں، وہ کسی اور قوم کو، کسی اور گروہ کو لے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں کہ پھر تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ ظاہر ہے ہماری کیا اوقات ہے، اس لیے امن اور چین میں ہر طرح کے حالات میں ہمیں اللہ کی ناشکری سے بچنا ہے، اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنی ہے، اور نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قومیں شکر چھوڑ دیتی ہیں اور ظلم اپنا لیتی ہیں تو ان کی طاقت خود ان کے خلاف فیصلہ بن جاتی ہے۔ شکر گزاری انسانی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے میرے سے مانگتے رہیں، مجھے انہیں عطا کرتا رہوں۔ اور اپنی نعمتوں میں اضافے کا طریقہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتیں بڑھا دی جائیں گی۔ شکر گزاروں کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے آج کی جو کیپٹلزم کی دنیا ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہماری اشتہارات کی دنیا، فیس بک، انسٹا پہ ہر چیز کی کوئی حد ہی نہیں، مطلب بات چھوٹی سی چیز سے شروع ہو کر بڑے لیول تک جاتی ہے، جو ناشکری کے جذبات پیدا کرتی ہے، اور یہ ناشکری کے جذبات اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اس کی غلامی سے بھی دور کرتے ہیں، اللہ کی محبت بھی دل میں کم کرتے کرتے ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے شکر گزاری بہت بڑا ہتھیار ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں اپنی گفتگو کے اندر شکر گزاری کے الفاظ کو بھی استعمال کرنا چاہیے، اور اس احساسات کو بھی زندہ رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو اللہ کی نعمتیں یاد کرواتے ہوئے شکر کا رویہ اختیار کرنے پر دہراتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کی لسٹ بناتے رہیں، ان پر غور کرتے رہیں، زیادہ فوکس اس کے اوپر رکھیں جو ملا ہے، اور جو نہیں ملا اس کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے۔ جو کچھ رب نے دیا ہے وہ بے شمار ہے۔ اگر جو نعمتیں دی ہیں اسی کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ طریقہ یہی ہے کہ نعمتوں پر شکر کرنے کا، کہ نعمتوں کا شعوری طور پر احساس کرے، اور پھر اس میں جب انسان اللہ کی نعمتوں پر شعوری طور پر شکر ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اندر سے تکبر، غرور بھی نکلتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ دیا تو اس ذات نے ہے، میری تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو اپنی طاقت کا زوم ہوتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس بہت اختیار ہے، میرے پاس جسمانی طاقت، میرے پاس ذہنی طاقت، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس حسن ہے، میرے پاس اقتدار ہے، سب چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہ موضوع بھی موجود ہے، جس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح تکبر، غرور، طاقت کا زوم جو ہے وہ اجتماعی فساد کی شکل پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا ہمارے پاس کیا طریقہ ہے کہ اگر ہم نہیں بچتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں بات یہ سمجھا دی گئی ہے کہ اصحاب ہجر کے لیے قوم سمود کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ وہ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے،
یعنی اس سے مضبوط گھر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے، لیکن جب رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان پہاڑوں کے اندر بھی انہیں ختم کر دیا۔ پہاڑ بھی اللہ کے حکم سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، آتش فشاں پھٹ پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی چاہے جتنے بھی طاقتور ہو، مضبوط ہو، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سرتابی کی جرت نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اصحاب الحجر کا، قوم سمود کا جو غرور تھا تو نابود ہو گیا، جو طاقت کا زوم تھا انہیں بچا نہیں سکا۔ اسی طرح پھر قوم لوط کا ذکر ہے، وہ کھلے فساد میں مبتلا تھے، فساد نے ان کی اخلاقی بنیاد توڑ دی، پھر ان کی تہذیب بھی مٹ گئی اور اللہ نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا اور انہیں ختم کر دیا۔ پھر سورہ النحل کی روشنی میں تکبر اور ناشکری کرنے والوں کا انجام بتایا کہ وہ بستی امن میں تھی، پھر ناشکری کی تو بھوک اور خوف کا لباس پہنایا گیا۔ معاشرتی زوال کا قانون یہی ہے کہ جب ناشکری ہو اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انحراف ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس معاشرے کو زوال کا شکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں کو طاقت کا زوم تھا، پہلے لوگوں نے مکر کیا، پھر اللہ نے ان کی عمارتوں کی بنیادیں ہلا دی، بڑی بڑی مضبوط عمارتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے گرا دیا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ غرور قوموں کو اندھا، طاقت کا زوم قوموں کو بہرا اور اجتماعی فساد قوموں کو قبرستار بنا دیتا ہے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ عاجزی، عدل، شکر جو ہے وہ قوموں کی بقا کا ضامن ہے، قوموں کی ترقی کا زینہ ہے۔ عاجزی، عدل اور شکر اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، پھر اللہ اس قوم پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اور دوسرا اس سے مختلف، اس سے متضاد رویہ کیا ہے؟ تکبر، ظلم اور غرور قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ رویہ تمہیں کون سا اختیار نہیں کرنا اور کون سا اختیار کرنا ہے۔ اور پچھلی قوموں نے یہ رویہ اختیار کیا تھا تو نتیجہ تباہی کی شکل میں نکلا۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کرتی چلوں کہ اللہ کا اسلوب کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے کہ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر برائی پر جمع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیتا ہے، اوپر اپنا عذاب بھیج دیتا ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ یہ سب عذابوں کا ذکر ان صورتوں کے اندر گزرا ہے۔ تو جب برائی پر مجتمع ہو گئے، برائی پر اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور یہ ختم کر دی گئی، ختم تو کر دی گئی مگر ان کا ذکر قرآن کے اندر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا گیا تاکہ ہمارے لیے عبرت ہو، ہمارے لیے نصیحت ہو۔ اس کے بعد ایک بہت اہم موضوع ہے، وہ ہے دائی کا کردار، کیونکہ امت پوری امت مسلمہ دائی بنا کر بھیجی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ انسان بھول جاتا ہے، انسان کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اس یاد دہانی کا کام کس کے اوپر ہے؟ وہ نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے۔ تو یہاں یہ موضوع کہ دائی کا کیا کردار ہونا چاہیے اور اس کے لیے دعوت کے کام کے لیے صبر اور استقامت کتنی ضروری ہے، تو اس کو ہم اس دونوں صورتوں کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اس سے ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ دعوت دین صرف تقریر کا نام نہیں ہے، صرف بات کو پہنچا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کردار مانگتا ہے، اور کردار میں صبر اور استقامت کا امتحان ہے۔ دائی اپنے قول سے پہلے اپنے عمل سے دعوت دیتا ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دائی کا اصل ہتھیار اس کا کردار ہے، نہ کہ اس کی زبان ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو اتنا بڑا مشن تم لے کر اٹھے ہو، اس کے مقابلے میں تمہاری سیرت و کردار اگر چھوٹی ہوئی تو پھر تم اس عظیم دعوت کو مذاق بنا کر رکھ دو گے۔ اس لیے دائی اللہ کے لیے مضبوط کردار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھل کر پہنچاؤ، یعنی پوری بات کرو، واضح کرو۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی استہزاء کرتا ہے، تمہیں غلط کہتا ہے اور تمہاری پیغام کے پرخچے اڑا دیتا ہے، اپنی دانش کے ذریعے تمہاری دعوت کا استہزاء کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہیں۔ یہ دائی اللہ کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، کیونکہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے
سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا مذاق اڑانا ہے۔ آج کی سوشل میڈیا کی اس دور کے اندر ہر دوسرا شخص سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہی اسکالر ہے، وہ ایک ایک جملے کی ایک ایک بات کے جو ہے وہ اتنی باتیں بناتا ہے اور اس کو طریقے سلیقے سے بڑی ہی مختلف لاجکس کے ساتھ اس کی تردید کرتا ہے۔ یعنی حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے وہ عقل کو دین کے خلاف استعمال کرتا ہے، وہ عقل کو اللہ کے احکامات کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ شیطان بھی تو ساتھ ہے، اور شیطان انسان کے ساتھ یہی تو معاملہ کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے تم بڑے عقل والے ہو، اور جو تمہیں سمجھ آئی ہے وہ تو کسی اور کو آئی ہی نہیں، لہٰذا جو تم سمجھ رہے ہو وہ ٹھیک ہو، اب آگے بڑھو اور ان ساری چیزوں کی تردید کرو، اور تردید کر کے اپنے آپ کو دانشور ثابت کرو۔ تو لہٰذا کیا دانشوری ہے جو اللہ کے دین کے خلاف استعمال ہوتی ہو؟ کیا دانشوری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے دور لے جاتی ہو؟ کون سی دانشوری ہے جو آخرت کے انجام کو برا کرنے والی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، داعی اللہ کا سہارا اللہ ہے۔ ہم جانتے ہیں تمہارا دل تنگ ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں اللہ کے پاس ہونے کا احساس رہنا چاہیے کہ اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اپنے رب کے قریب رہو، اس کو یاد کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یعنی داعی اللہ کا واحد سہارا اس کا خدا ہے، اللہ ہے۔ اور اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دعوت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جو اس پر ثابت قدم رہے وہی اللہ کا سچا نمائندہ ہے۔ اور پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں فرمایا، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اور پھر ساتھ کیا فرما دیا کہ صبر کرو، تمہارا صبر اللہ کی مدد سے ہے۔ یعنی تم نے کوشش کرنی ہے صبر کی، لیکن ممکن کیسے ہوگا؟ ممکن ہوگا اللہ کی مدد سے۔ یہ داعی کا اصل سرمایہ ہے۔ سید قطب شہید فرماتے ہیں، دعوت ایک طویل جدوجہد ہے، اس میں جلد بازی نہیں، اس میں ثابت قدمی شرط ہے۔ 2 بار کسی کے پاس گئے، دعوت دی، 2 بار اسے درس پہ بلایا، اور 2 بار اس کو سمجھایا، اور اس کے بعد پریشان ہو گئے، مایوس ہو گئے، اور ایسے سمجھنے لگے کہ جیسے ہم نے کوئی احسان کیا ہے ان کے اوپر۔ دیکھو ہم تو گئے تھے، ہم نے یہ کہا تھا، لوگ سنتے نہیں۔ اگر ہم گئے تھے، ہم نے کہا تھا، یہ ہمارا فرض ہے، اس کا اجر ہمیں اللہ سے ملے گا، انسانوں کے اوپر اس کا کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ سے لینا ہے تو پھر انسانوں کے اوپر کون سا احسان ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر قرآن کی صداقت کے عقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خود انسانی فطرت یہ مانتی ہے کہ قرآن کی باتیں سچی ہیں، انسان کے دل میں اتر جاتی ہیں، جیسے کوئی پرانی سچائی یاد دلا دی گئی ہو۔ قرآن کہتا ہے کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا؟ تو یہ سوال فطرت کے اندر سے اٹھتا ہے نا۔ فطرت خود یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی کام مقصد کے بغیر نہ ہو۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ منظم کائنات کے بارے میں بتاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ کائنات نہ اندھی ہے نہ بے ترتیب ہے، یہ کسی حکیم کا منصوبہ ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ یہ قرآن خود بتا رہا ہے، یہ منظم کائنات خود عقلی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن برحق ہے۔ پھر انسان کا علم ایک ناخواندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے، یہ عقل کی واضح دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کے اندر روم کی فتح کی پیش گوئیاں بھی ہیں، اسے مکہ فتح ہونے کی پیشین گوئی بھی ہے، اور پھر یہ متن بھی محفوظ ہے۔ قرآن نے کہا اس کی ہم حفاظت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اور یہ اعلان 1400 سال سے پورا ہو رہا ہے کہ قرآن کی صداقت زندہ معجزہ ہے، حق پر مبنی ہے۔ اور پھر زمین و آسمان کی پیدائش، یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت واضح ہیں کہ وہ سمجھا دیتی ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے اور سچ ہے۔ اور پھر موضوع ان دونوں صورتوں کے اندر یہ بھی ہے کہ قرآن انسان کے لیے تربیت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، محض قصہ گوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہ کو سمجھے کہ قرآن کے اندر جو موضوعات ہیں وہ کوئی قصہ گوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی یہاں پر وضاحت فرما دی کہ یہ قصہ گوئی نہیں بلکہ دستور ہے،
کردار سازی کا دستور ہے۔ یہ کتاب انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ انسان کی اصلاح اور تربیت ہے اس میں۔ سورہ الحجر میں قوم لوط اور اصحاب حجر کا جو واقعہ ہے، اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہاں بتا دیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا انجام کیا کیا؟ ان کا انجام تباہی ہوا۔ اور پھر سورہ نحل میں بطور مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ ایک خوشحال بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن میں تھی، پھر ناشکری کی تو بھوک اور خوف کا لباس انہیں پہنایا گیا۔ یہ قصہ نہیں، یہ قوموں کے عروج و زوال کا قانون ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ انسان سیکھے کہ ہدایت کے بغیر کوئی قوم محفوظ نہیں رہتی۔ آخرت کا محاسبہ، جزا و سزا کے مناظر، انسان کی جواب دہی کا تصور، یہ سب بھی سمجھا دیا گیا کہ جیسے قرآن انسان کو ایک ایسی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے جو صرف دنیا پر ختم نہیں ہوتی بلکہ آخرت پر جا کر اثر معنی پاتی ہے۔ اگر آخرت نہ ہو تو زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے اور انسان کی ذمہ داری کا تصور ٹوٹ جاتا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی قسم، ہم سب سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کا دن مقرر ہے، یعنی یہ دنیا آزمائش کا میدان ہے اور انجام ایک مقرر دن پر ظاہر ہوگا۔ اور سورہ نحل کی روشنی میں جزا و سزا بتائی گئی کہ اس دن ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا، ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آیت قیامت کے دن کی کیفیت کو بتاتی ہے کہ انسان کتنا خود غرض ہوگا اور خوف میں ہوگا، اور یہ چاہے گا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ رحمت کا معاملہ کیا جائے، اور دوسرے کی اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، اور وہ یہی چاہے گا کہ وہ بچ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت صرف متقین کے لیے ہوگی، یعنی جو اللہ سے ڈر کر رہیں گے انہی کے لیے جنت ہوگی۔ قرآن انسان کو سکھاتا ہے کہ زندگی بے لگام نہیں، ہر قدم، ہر لفظ، ہر فیصلہ ایک دن جواب مانگے گا۔ اور انہی دونوں صورتوں کے اندر جہنم کے عذاب اور جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ جنت اور جہنم یہ آخرت کا انجام ہے، تو اس کے لیے بتایا گیا کہ بے شک متقی جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ اور جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص دنیا میں ظلم کرتا ہے، غرور میں جیتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، دراصل اپنا جہنم تیار کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں خوف اور بھوک سے ہم آزمائیں گے، جو آزمائش میں پورا اترے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور پھر اسی دونوں صورتوں کے اندر مخالف سوچ رکھنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے تم نے دعوت دینی ہے، دعوت دینے کی حکمت اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اختلاف میں جیت حاصل کر لو، یعنی بحث و مباحثے میں جیت جاؤ، جیت جانا کام نہیں ہے۔ دوسرے کے دل کو بدل دینا اور اس طریقے سے دعوت دینا کہ دل بدل جائے، بے شک میں ہار جاؤں، میرا ہارنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بات یہ ہے مقصد کیا ہے، مقصد دوسرے کی زندگی کو بدلنا ہے، اسے عذاب علیم سے بچانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا مقصد ہے تو وہ جو ہار گئے تو اصل میں انہی کی تو جیت ہے۔ اور ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے؟ نرمی اور حکمت کے ساتھ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اگر بحث ہو تو بھی بہترین انداز سے، گویا کہ بحث سے مراد یہاں دلائل ہیں کہ دلائل مضبوط ہونے چاہیے، دلائل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور نفسیات کے مطابق کرنی چاہیے، اور حالات کے مطابق کرنی چاہیے، موقع اور محل دیکھ کر کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو دلیل جو ہے وہ جذبات سے نہیں، عقل سے ہے، کیونکہ قرآن نے یہ سمجھا دیا کہ غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لہٰذا لاجیکلی بات سمجھائیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر جس کو دعوت دے رہے ہو وہ تمہاری مخالفت کرتا ہے تو صبر کرو، ہم جانتے ہیں تمہارا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے، مگر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، برا نہیں منانا۔ دائی کا دل دکھتا ہے مگر وہ اپنا اخلاق نہیں چھوڑتا، صبر کرو، تمہارا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ پھر اس کے لیے گویا کہ اللہ سے مدد مانگو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص لوگوں کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ پھر اسی کے اندر کچھ سوالات ہیں تاریخ کے حوالے سے، کہ تاریخ میں قوم لوط اور اصحاب حجر کے انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور یہاں کائنات کی مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ اصل میں زیادہ تر یہ دو صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں،
اور ہر موضوع سے حوالے سے جو بھی اس کے اندر عنوان ہے، اس عنوان کے دائرے میں، اس عنوان کے ذیل میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرو اور پکے اور سچے مومن ہو جاؤ۔ اور ایک بہت اہم موضوع اس کے اندر مال، وقت، طاقت، صلاحیت، اس کو اللہ کے راستے میں لگانے کا جذبہ جو ہے وہ ضروری ہے، وہ اس کو پیدا کرنے کے اصول بتائے گئے ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سورہ الحجر کی آیت نمبر 20 میں بتا دی کہ ہم نے زمین میں تمہارے لیے سامان زندگی رکھا، ان لوگوں کے لیے بھی جن کا تم رزق نہیں دیتے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ ان پہ غور کرو کہ اللہ انہیں رزق کہاں سے دے رہا ہے۔ اللہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ تم مالک نہیں ہو بلکہ امین ہو۔ ہر چیز اللہ کے خزانے میں ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اس لیے عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا، اللہ کی نعمتوں میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ وہ امتحان ہے کہ جس کے پاس رزق زیادہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے خرچ کرے جن کے پاس رزق کی تنگی ہے۔ یہ اصل میں امتحان ہے کہ جس کو زیادہ مال دیا گیا، کیا وہ اپنے مال پر اس طرح قابض بن کے بیٹھا کہ اس نے سمجھ لیا کہ مال اسی کا ہے۔ اور کنجوسی، بخل، یہ بہت بری چیز ہے، اور معاشرے میں بخل کے بڑے برے نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے بخیل اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، لہٰذا تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بخیل اسے پسند نہیں ہے۔ بخل کرنا، گھمنڈ کرنا انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، اور پھر ناشکری یہ ایسا جرم ہے یا ایسی بری عادت ہے، ایسی بری صفت ہے جو آگے بہت ساری بری صفات کا، بری عادات کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا بتایا؟ شکر کرو، انفاق کرو، عدل کرو۔ شکر، انفاق اور عدل یہ انسان کے لیے بہت اعلیٰ اور صاف کی حامل باتیں ہیں، اور اس کے اندر ایک دعوت اور تبلیغ کا بہت اہم موضوع ہے، جس کی کچھ باتیں ہم انشاءاللہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کچھ مزید دیکھتے ہیں کہ دعوت دینے کا کام حکمت کے ساتھ۔ حکمت یہ ہے کہ انسان کو اس کی فکری سطح کے مطابق حق بات پہنچائی جائے، حالات کا شعور ہو، مخاطب کی نفسیات کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے۔ سید قطب لکھتے ہیں موعظہ حسنہ وہ بات ہے جو دل کو چھو لے اور ضمیر کو جھنجھوڑ دے، یعنی نرمی بھی ہو، خیر خواہی بھی ہو، شفقت بھی ہو، درد مندی بھی ہو۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجادلہ اس لیے نہیں کہ مخالف کو نیچا دکھایا جائے، بلکہ اس لیے کہ حق کو واضح کیا جائے۔ سید قطب کہتے ہیں کہ مجادلہ احسن جو ہے وہ کیا ہے؟ زبان میں شائستگی ہو، دل کی صفائی ہو، مقصد کی پاکیزگی ہو۔ دعوت صرف دلیل کا نام نہیں بلکہ دعوت کردار، اخلاق اور درد کا نام ہے۔ آخر میں آ کر ہم دعوت کے اصول کا کچھ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول حکمت ہے۔ حکمت کا مطلب ہے عقل سے بات کرنا۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دل سے بات کرنا، یعنی حکمت طریقہ، اسلوب، سمجھداری، اور پھر بات جو دل سے نکلے وہی اثر کرتی ہے۔ لہجہ نرمی، درد اور خیر خواہی کا ہو۔ تیسرا اصول اختلاف میں بھی اخلاق کو پیش نظر رکھیں، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور مضبوط دلیل کے ساتھ بات کریں۔ یہ کچھ بنیادی اصول ہیں جن کو اگر پیش نظر رکھتے ہوئے ہم دعوت کا راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعوت ضرور مؤثر ہوگی۔ اور سب سے اہم بات کہ اللہ سے دعا کریں۔ پہلی دعا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری بقیہ زندگی کو اپنے راستے کے لیے قبول کر لے۔ اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنے لیے قبول کر لے، اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ اور پھر دوسری دعا کہ اللہ ہماری زبان میں وہ تاثیر دے دے کہ ہم جو اللہ کا پیغام پہنچائیں وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ ہمیں مخلص بھی کر لے اور ہمیں قبول بھی کر لے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر عطا فرما اور مرنے کے بعد بھی خیر عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔